السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا خالد بن مخلد عن علی بن مسہر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق۔ امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان یہاں پر کچھ اور بھی حدیث ذکر کر رہے ہیں، روایت سند ذکر کر رہے ہیں۔ ما قبل میں 2 واقعات ذکر کیے تھے جن سے یہ معلوم ہوا تھا کہ بچے کو تحنیک یعنی گھٹی پلانا اور علماء اور فضلاء یا مرد صالح سے گھٹی پلوانا یہ مستحب ہے، اچھا ہے، بابرکت ہے۔ یہ باتیں ما قبل میں سمجھ میں آئیں دونوں واقعات سے۔ اب اسی پر کچھ اور سندیں ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا خالد ابن مخلد، ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن مخلد نے، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن مسہر سے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، انہا ہاجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، وہ مکہ شریف سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی انہوں نے، وہی حبلہ، اس حال میں کہ وہ حاملہ تھیں بے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے، یعنی ان کے شکم میں عبداللہ ابن زبیر تھے۔ فذکر نحو حدیث ابی اسامہ، تو پھر اب اس کے بعد اس کی روایت، اس کی حدیث، یہ سند تو ذکر کر دی امام مسلم نے، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس سند کے راوی نے ویسی ہی حدیث بیان کی جیسے کہ ابو اسامہ کی حدیث اس سے پہلے گزری تھی۔ ابو اسامہ اس سے پہلے ہی جو حدیث تھی وہ ابو اسامہ ہی کی تھی، جس میں یہ تھا کہ حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن اسماء۔ تو اب اس کے بعد یہاں پر راوی نے پوری حدیث آگے ذکر کر دی، وہی حدیث ہے جو ماقبل میں گزر گئی۔ اس لیے امام مسلم نے فرمایا فذکر نحو حدیث ابی اسامہ، ابو اسامہ کی حدیث کی طرح پھر آگے کی حدیث ذکر کی۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے۔ اب اگلی حدیث لانے کا مقصد امام مسلم کا یہ ہے کہ ما قبل کی جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں سے 2 واقعہ معلوم ہوئے، ایک حضرت ابو طلحہ کے بیٹے عبداللہ کا واقعہ، اور دوسرا حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے کا واقعہ، یعنی عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ۔ ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تحنیک یعنی گھٹی پلوانا یہ مستحب ہے، اچھا ہے، اور برکت کے طور پر بچوں کو کسی بزرگ کی بارگاہ میں لے کر جانا یہ اچھی بات ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو اس سے کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ ان روایتوں سے تو صرف 2 لوگوں کا واقعہ معلوم ہوئے، چلیے ٹھیک ہے، استدلال کے لیے تو کافی ہے، لیکن امام مسلم اب یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف 2 لوگوں کا تو ذکر کیا ہی گیا ہے، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انہی 2 کو نہیں لایا گیا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے، اور سرکار نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی اور ان کو گھٹی پلائی۔ اس پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن نمیر،
ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن نمیر نے قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچوں کو لایا جاتا تھا فیبرک علیہم تو سرکار ان پر دعائے برکت فرما دیتے تھے ویحنکہم اور ان کو گھٹی پلا دیتے تھے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے قال انہوں نے کہا حدثنا ابو خالد الاحمر ہم سے حدیث بیان کی خالد احمر نے وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام حضرت ہشام سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ان کے اپنے والد حضرت عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت انہوں نے فرمایا جئنا بعبداللہ ابن زبیر ہم عبداللہ ابن زبیر کو لے کر آئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یحنکہ تاکہ سرکار ان کو تحنیک فرمائے یعنی گھٹی پلائیں فطلبنا تمرتن تو ہم نے کھجور تلاش کی فعز علینا طلبها تو کھجوروں کا تلاش کرنا ہم پر دشوار ہو گیا یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے کہ اس سے پہلے حدیث تفصیل سے گزری کہ تلاش کیا لیکن کھجوریں بہت مشکل سے ملی بہرحال لائے اس کا یہاں پر تھوڑا ذکر کر دیا ہے حدثنی محمد بن سہل التمیمی ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سہل تمیمی نے اور ابو بکر بن اسحاق نے قالا ان دونوں نے کہا حدثنا ابن ابی مریم ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی مریم نے قال انہوں نے کہا حدثنا محمد ہم سے حدیث بیان کی محمد نے وہ ہوا ابن مطرف وہ ہے ابن مطرف ہے جن کو ابو غسان کہا جاتا ہے اب ابن مطرف ابو غسان ہے قال انہوں نے کہا حدثنی ابو حازم مجھ سے حدیث بیان کیا ابو حازم نے وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن سعد سے قال انہوں نے کہا اتیا بالمنذر ابن ابی اسید منذر ابن ابی اسید کو لایا گیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حین ولدا جب وہ پیدا ہوئے فوضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی تو سرکار نے اپنے ران مبارک پر اپنے ران پر فخذ کا معنی ران اپنی ران پر سرکار نے ان کو رکھ لیا بٹھا لیا وہ ابو اسید جالسن اور ابو اسید بیٹھے ہوئے تھے سرکار کی ران پر فلہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء بین یدیہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کسی چیز میں مشغول ہو گئے لہیا یلہا کا معنی مشغول ہونا فامرا ابو اسید تو ابو اسید نے اپنے بیٹے کا ابو اسید نے حکم دیا بے ابنی اپنے بیٹے کو اٹھا لینے کا فحتمل من علی فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے ان کو اٹھا لیا گیا کس کو ابو اسید کے بیٹے کو سرکار کی ران پہ بیٹھے ہوئے تھے فاقبلوہ تو لوگ ان کو اٹھانے کی طرف متوجہ ہو گئے یعنی فوراً ان کو اٹھا لیا فاستفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی یعنی جب فارغ ہو گئے اپنے کام سے تو سرکار جب اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو جب توجہ فرمائی سرکار نے فقال تو فرمایا این صبی بچہ کہاں ہے فقال ابو اسید تو ابو اسید نے کہا اقبل نہ ہو یا رسول اللہ ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے یا رسول اللہ قالا ما اسمو سرکار نے فرمایا ان کا نام کیا ہے قالا سرکار تو لوگوں میں سے کسی نے کہا فلان فلاں نام ہے یعنی نام ایسی بتایا قالا تو کہا سرکار نے لا نہیں ولیکن اسمہ المنذر آج سے اس کا نام منذر ہے فسماہ یومئذ المنذرہ تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان کا نام منذر رکھ دیا